بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ قربانی ہم نے نہیں دی ہے، قربانی تو ہمارا لیڈر دے رہا ہے۔ اس وقت جو عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہے، ہم تو صرف اپنے حصے کا کام کر رہے تھے اور اس کا ساتھ دے رہے تھے، اور باقی اس وقت جو میری زندگی کا مقصد ہے، 15 مہینے 4 دن جیل میں رہنے کے باوجود اور اتنے ایم پی اوز، اتنے کیسز کے باوجود ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کو پرائم منسٹر پاکستان دوبارہ بنانے کے لیے کوششیں کرنا، دیٹس اٹ۔ اور باقی سارا کچھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آئین کے لیے تھا، اس پاکستان کے لیے تھا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تھا، یہ سب کچھ، یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں تھا۔ اس قوم پر اگر کوئی احسان کر رہا ہے تو وہ میرا لیڈر عمران خان کا ہے۔ میں کہوں گی کہ ہم نے رول آف لا کے آگے سرنڈر کیا تھا۔ میں جب بھی کورٹ میں پیش ہوتی تھی تو ہم ججز کو یہی کہتے تھے کہ ہم رول آف لا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اس ملک میں عوام کا جوڈیشری پر اعتماد بحال ہو۔ اس کی یہ ایک تھی جس کی وجہ سے ہم نے ہر دفعہ کورٹ کے آگے سرنڈر کیا، اور پہلی ضمانت مجھے 8.5 مہینے کے بعد ملی۔ اس کے باوجود پھر آپ نے دیکھا ہے لاتعداد گرفتاریاں، ایک جیل سے نکلتے تھے اگلی جیل میں قید کر دیا جاتا تھا، کیسز پر کیسز، بے تحاشا جو کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی عدالتوں پر پورا اعتماد ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس ملک میں، کیونکہ دیکھیں یہی کہا جاتا ہے، جنگ میں بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ اس ملک میں عدالتیں قائم ہیں، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ناانصافی کا نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے ہم تو اپنی عدالتوں سے بھی یہی کہیں گے کہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، آپ کو اپنی عزت و توقیر کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے مجھے ضمانت دی، لاہور ہائی کورٹ نے مجھے یہ کہا کہ ریسٹریننگ آرڈر ہے، مجھے نہ کسی کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے، نہ مجھے اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن رپورٹ پیش کی گئی، ایک مقدمے کا چالان پیش کر دیا گیا، 4 نئے کیسز میرے پر فیصل آباد کے ڈل گئے، ایک نیا میاں والی کا ڈل گیا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس دن مجھے سرگودا ایم پی او پہ ڈیٹین کرنے کی کوشش کی گئی، میرے گھر پہ ریڈ ہوا۔ تو یہ ہم تو سرنڈر کر رہے ہیں، ہم تو ہر عدالت میں جا رہے ہیں، عدالت نے اپنی توقیر کے لیے اب خود کھڑا ہوا۔ سے تو جب کوئی بھی پوچھتا تھا، ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو رہا کر دے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے ہمارے لیڈر کو عمران خان صاحب کو رہا کریں، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اگر میری رہائی ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ میرا مقصد ہی یہ ہے، میرے پہ ایک ایک دن بھاری ہے کہ میں جیل سے باہر ہوں اور میرا لیڈر اس وقت جیل کے اندر ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ عوام کے لیے، ہمیشہ عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کی جتنی بھی جدوجہد ہے نا، یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے جو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کہتے رہے کہ مجھے جیل میں رکھ لیں لیکن میرے لوگوں کو رہا کر دیں، ہماری خواتین، ہمارے نوجوان، تو یہی بات بتاتی ہے کہ خان صاحب اپنے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے سوچتے ہیں، اور وہی اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی پاکستان خان ہے۔ سمجھتی ہوں جب خان صاحب کی بات آ جاتی ہے تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جو خان کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے، اور میں ذاتی طور پر تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات تھے، کیا چیزیں تھیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے، اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور ظاہر ہے پاکستانی عوام صرف خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن کل کے اس سارے ایپیسوڈ کے بعد ایک تو بات ثابت ہو گئی ہے، طاقت کا مرکز عمران خان ہے، اور 25 کروڑ عوام عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے۔ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص، اس کے لیے عوام بھی باہر نکلنے کو تیار ہے، مینڈیٹ بھی اس کے پاس ہے، اور عوام اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہے، اور حکومت وقت کو اگر منتے ترلے کرنے پڑے تو قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان صاحب کے ہی کرنے پڑے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے وہ پھر بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب باقی لوگوں کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے، جو اپنے عوام کا اور پاکستان کا اتنا خیر خواہ ہے، اسے جیل میں رکھ کر کچھ حاصل سنے۔ میں تو صرف ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مینڈیٹ چوری کر کے آپ لوگ اقتدار میں تو آ گئے ہیں، عوام کا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ بیسیکلی 9 مئی کو 9 مئی کا چورن بیچ کر جو آپ
پاکستان تحریک انصاف اور اداروں میں تصادم کی کوشش کریں نا، وہ ہونے نہیں والا. اور آپ کے پاس بیسیکلی عوام کے ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اس وقت پی ٹی آئی کا پیچھا چھوڑ کر، باقی ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کو اس وقت عوام کے ریلیف کی بات کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں عوام اس وقت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے. مہنگائی کے حالات اس وقت کیا ہیں، یہاں پر بے روزگاری کے حالات کیا ہیں. لیکن مریم صاحبہ، کیا میں اگین یہی کہوں گی کہ وہ کیا پوری حکومت وقت اس وقت ان کے لیے صرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی. آپ کوئی ٹاک شو دیکھ لیں وہ پی ٹی آئی سے شروع ہوتا ہے، کوئی پریس کانفرنس دیکھ لیں پی ٹی آئی سے شروع ہوتی ہے. یعنی ان کا ایون اٹینشن کا محور بھی پی ٹی آئی ہے. تو میں تو صرف ان کو اتنا کہہ سکتی ہوں، مینڈیٹ چوری کر دی ہے آپ نے، لیکن اس کے باوجود ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو عوام کی فکر کریں، ہمیں چھوڑیں. ہم تو عوام کی فکر کے لیے سب کچھ کریں گے، عوام کے لیے کھڑے ہیں، عوام کے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہیں. یہ جو جیلیں برداشت کی ہیں ہم نے، ہمارے لیڈر نے، وہ کس کے لیے کی ہیں؟ ہم تو بے گناہ تھے. کل مجھے گجرانوالہ کے کیس میں انہوں نے بری کیا ہے مجھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں باقی کیسز میں بھی بری ہوں گی، کیونکہ میرے اگینسٹ کیا، خان صاحب کے اگینسٹ کیا، بی بی صاحبہ کے اگینسٹ کیا، پی ٹی آئی کے اگینسٹ کیا، کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. کیونکہ ہم پرامن احتجاج کے حامی ہیں. ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ نہ ہم کسی توڑ پھوڑ میں ملوث تھے، نہ آئندہ ہم، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے. ہماری کوئی لندن میں یا بر اعظموں میں جائیدادیں نہیں ہیں، ہم اس ملک میں ہیں، ہمارا سارا کچھ جینا مرنا اس ملک میں. تو یہ بھول جائیں، ہم اپنی عوام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور میرا لیڈر اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارے لیڈر کو رہا کریں.